دعوت دی ہے. انبیاء نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہا، انبیاء نے رسول اللہ بھی کہا، وانا رسول اللہ. میرے آقا نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ خلیل اللہ رسول اللہ، یا ابراہیم رسول اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ. پیارے بھائیو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اپنی طرف بلا رہے ہیں ہمیں مانو. جب تک آقا کو رسول نہیں مانو گے، آقا کی طرف نہیں بڑھو گے، خدا کو کیسے مانو گے؟ جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے گا کہ میرے نبی اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک سلسلہ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان نہیں ہے، تو اس وقت تک تم نبی کے قریب کیسے جاؤ گے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں اور اسی وساطت سے ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اب یہ ذہن میں کبھی خیال نہ آنے دینا جب حضور نے ہمیں، جب ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا، اب محمد رسول اللہ کو ترک کر دیتے ہیں، اب صرف لا الہ الا اللہ پر گزارا کرتے ہیں. ارے جو ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رسول کی ضرورت تمہیں ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر وقت وہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں. وہ میرے آقا سرکار مدینہ نے جو یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے ہدایت کے علم بردار ہوں گے اور وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، لیکن اے لوگوں جان لو وہ ہدایت نہ ہوگی جو میری والی ہدایت ہے. جو ان کے قریب جائے گا وہ اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. مطلب یہ ہے جو محمد رسول اللہ کو ترک کر کے اور لا الہ الا اللہ پر گزارا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے اللہ تک پہنچا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، ہم جانے اور اللہ جانے، ان کی ہدایت سرکار مدینہ والی نہیں ہے. سرکار مدینہ کو ہمیشہ درمیان میں وسیلہ ماننا پڑے گا. جس نے الگ کر دیا وہ ہمن شذ فی النار، جو تنہا ہوا وہ تنہا ہو کے جہنم میں گیا. پھر آپ کہیں گے آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ارے صرف پہلے لفظ کو سمجھ لو، بات ختم ہو جائے گی. پہلے جملے کو چھوڑ دیا، آیت کریمہ کے آخری مفہوم کو لے لیا. ارے اس طرح تو قرآن نہیں سمجھا جائے گا نا. تو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے پورے ترجمے کو دیکھو نا، پورے پر ذرا نظر فرماؤ نا. پروردگار نے فرمایا وہ مشرکین کیا کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. آپ نے اتنی بات تو لے لی کہ وہ انہوں نے مشرکین نے بتوں کو اللہ کے لیے اپنا وسیلہ بنایا کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. ارے اتنی بات نہ لو، پہلے جملے کو لو کہ پروردگار نے فرمایا مشرکین کہتے ہیں ما نعبدهم، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. خدا کی قسم ہم کسی نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی قبروں کو نہیں پوجتے. جو قبروں کو سجدہ کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت کا عقیدہ قبروں کو سجدہ کرنے کا نہیں ہے. لیکن چومنا جس کی نفی نہیں آئی تم کیسے اس کو شرک کرا دے؟ یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. وہ جو مشرک ہوئے عبادت کرنے کی بنا پر ہوئے ہیں، وہ اللہ سے قریب کرنے کے وسیلہ بنانے کے لیے نہیں ہوئے. وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں. ارے ہم عبادت نہیں کرتے،
آپ کہیں گے پھر وہ جو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ اگر عقیدہ اگر صحیح جگہ پر ہو تو صحیح ہے، غلط جگہ پر ہو تو غلط ہے۔ اب کوئی شخص حجر اسود شریف کو چھوڑ کر شیطانوں کے مینار جو پتھروں کے بنے ہیں ان کو چومنا شروع کر دے، کہیں وہ بھی جو پتھر ہیں یہ بھی پتھر ہیں، وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہیں یہ بھی اب مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ بھی حدود حرم میں ہیں یہ بھی حدود حرم کے اندر ہیں، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، چلو جناب علی ہم اس حجر اسود شریف کو نہیں چومتے، ہم اس کو چوم لیتے ہیں۔ ارے اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اگر کوئی خانہ کعبہ شریف کے پتھروں کی بنی ہوئی عمارت جو ہے اس کے علاوہ شیطانوں کے جا کر وہاں پر طواف کرنا شروع کر دے گا، ارے اس کا ایسا کرنا غلط ہے۔ ہر پتھر کو تم قابل مذمت نہ سمجھو، بعضوں کو چوما جاتا ہے، بعضوں کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بعض کے درمیان میں دوڑنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت شمار ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہر ایک کو ایک حکم مت رکھو، جب پتھر برابر نہیں ہیں تو انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پیارے بھائیوں، اب وہ دوسری آیت پیش کر رہا ہوں جو ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ان کو برگلانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی ذرا سن لو اور سمجھ لو، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے پروردگار نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ یہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں جنہیں تم پکارتے ہو۔ پیارے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس سے مراد آپ کیا لیں گے؟ جو دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں، تم کیوں پکارتے ہو ان کو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے مراد آپ اولیاء کاملین انبیاء جو اس دنیا میں موجود ہوں آپ وہ مراد لیتے ہیں یا دنیا سے گزر گئے وہ مراد لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ مراد ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مثلا میں اپنے سعید بھائی کے کاشانہ پر حاضر ہوں، گرمیاں آ رہی ہیں، کھجور کا موسم آنے والا ہے، میں کہتا ہوں سعید بھائی اچھی کھجور چاہیے، اور ابھی میں ان کو سنا رہا ہوں اور اگلی دفعہ وصول بھی کر لوں گا، ذرا دھیان میں رکھیے گا، بہترین کھجور۔ میں نے کہا جی بہترین کھجور چاہیے، سعید بھائی نے کہا ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے، چلے گئے۔ اس آیت کا مفہوم کسی اور سے سن کر چلے گئے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ریڑھی والے کے پاس گئے، دکاندار کے پاس گئے، جا کے جناب علی خود ہی تولنے لگے، شاپر میں گھنٹے کی آؤ دکھانا تھا چلنے لگے۔ دکاندار آگے کہنے لگا سعید بھائی کام کرو، پیسے تو دیتے جاؤ۔ انہوں نے کہا پیسے کیسے؟ ان کا پھر کھجوریں کیسی ہیں آپ کی؟
اس نے کہا نہیں، آپ سید بھائی نے کہا وہ تو قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پکارا تھا، میں نے کہا تھا ریڈی والے صاحب، دکاندار صاحب، اب میں نے آپ کو پکار لیا، آپ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، پوری کھجور کے مالک کیسے ہو جائیں گے؟ جو مالک کے نہیں ہے میں اسے کیوں اجازت دوں؟ میں تو اسی طرح لے کر جاؤں گا۔ وہ بیچارہ مسکین آدمی تھا، اس نے اپنے جیسے غریبوں کو اکٹھا کر لیا، کہنے لگے جناب یہ اللہ نے ان کو بڑا پیسہ دیا، دیکھو میرے پیسے نہیں دیتے۔ سعید بھائی نے مجبوراً نکالے، کہنے لگے مجھے میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت پیسے تو دینے پڑ گئے مگر سارے حرام کے دینے پڑ گئے، کیا کروں؟ قرآن میں لکھا ہے وہ مالک نہیں، انہوں نے زبردستی ہم سے پیسے وصول کر لیے۔ میں کہوں گا سعید بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں آپ کو مفہوم غلط پیش کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ مومنین سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن تو پورے کھجور کے درختوں کا مالک ہو جاتا ہے، گٹھلی کے چھلکے کی بات تو ایک طرف رہی۔ ٹھیک ہے یا نہیں پیارے بھائیو؟ ایک گٹھلی، پوری کھجور، پورا درخت، نخیل، کھجور، تمر، کھجور کی گٹھلی، نواز، کھجور کی گٹی کے اوپر کا چھلکا، قطمیر، جو گٹی کے درمیان میں جو ایک نقطہ ہوتا ہے نقیر، یہ تو نقیر سے لے کے پورے درخت کا مالک بن جاتا ہے بندہ، پورے کا مالک ہے۔ اصل یہ آیت کریمہ مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے، یہ آیت کریمہ متعلق ہے مشرکین سے متعلق جو اپنے بتوں کو پکارتے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تم کیوں پکارتے ہو؟ ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیے اور غور کیجیے، اور پروردگار نے آگے اس بات کو واضح بھی کر دیا۔ پروردگار نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ یہ مسلمان دکاندار تو پکار کو سن رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ انسانوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ اگر تم کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ آپ کہیں گے جناب کیسی بات کر دی، اگلا جز بھی تو آیت کریمہ کا پڑھ لیجیے۔ پروردگار نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر وہ سن لے تو سن تو سکتے ہیں، اگر بتوں سے متعلق ہوتی تو وَلَوْ سَمِعُوا کیوں ہوتا؟ ارے آپ سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ لا کا لفظ جو ہے وہ اس وقت بولا جاتا ہے جو امور ممتنعہ ہو اور محالات میں سے ہو۔ پروردگار نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان میں اگر چند معبود ہوتے تو نظام درم برم ہو گیا ہوتا، یعنی اگر چند الہ ہوتے، چند معبود ہوتے، چند خدا ہوتے تو نظام درم برم ہو گیا ہوتا۔ یہاں پر لو فرمایا گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ